ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باوز بلند محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ خالق کائنات کی ذات بابرکات کے لیے، جس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات کا کروڑوں مرتبہ شکر ہے کہ خالق کائنات نے اپنے مقدس بابرکت مہینے میں جمعۃ المبارک کے دن مجھے آپ سب کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کریم مالک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ خالق کائنات آپ کا اور میرا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کے سامنے رب کائنات کی لاریب کتاب قرآن مقدس کی چند آیات کی تلاوت کی ہے، انہی کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ خالق کائنات نے اپنے بندوں میں، اپنے بندوں کے ساتھ ان آیات میں کیا ارشاد فرمایا ہے اور کس طرح کی زندگی مجھے اور آپ کو بسر کرنی چاہیے۔ اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون، فرمایا بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے، بے شک کامیاب ہوئے ایمان والے۔ اب پہلی آیت کریمہ میں رب کائنات نے ایک ایسی حقیقت کا مجھے اور آپ کو پتہ بتایا کہ جس کو تلاش کرنے کے لیے میں اور آپ مارا مارا پھرتے ہیں۔ کامیابی کے لیے کوئی دولت تلاش کرتا ہے، کوئی کامیابی تلاش کرنے کے لیے ملکوں میں سفر کرتا ہے کہ میرے پاس مال آئے اور میں دنیا میں کامیاب ہو جاؤں۔ کوئی عہدے تلاش کرتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا عہدہ، ایسی کرسی اور دنیا میں کوئی ایسا مقام مل جائے کہ اس عہدے پر پہنچنے کے بعد میں کامیاب ہو جاؤں، میری دنیا کامیاب ہو جائے۔ تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے مختلف ہر بندے کی سوچ ہے، ہر بندہ اپنی سوچ کے مطابق کامیابی حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کامیابی وہی کامیابی ہے جس کو اللہ خالق کائنات ارشاد فرمائے کہ یہ تمہارے لیے کامیابی کا راستہ ہے اور اس راستے پہ چلو گے تو تمہارے لیے ناکامی ہے۔ تو اللہ نے یہاں ارشاد فرما دیا، قد افلح المؤمنون، کہ بے شک کامیاب ہوگے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جن کو اس دنیا میں خالق کائنات نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے بھی ہیں اور اس کلمے کے ترجمے کے مطابق، اس ترجمے میں جو اللہ خالق کائنات سے وعدہ کرتے ہیں، جو لوگ اس وعدے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، وہی لوگ ایمان والے ہیں۔ اور جب وہ ایمان والے ہو گئے تو اللہ نے فرمایا اس کائنات میں کامیاب وہی لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ نہ دنیا کی مال انسان کو کامیابی دیتا ہے، نہ دنیا کا کوئی عہدہ کامیابی دیتا ہے۔ تو دنیا اور آخرت کی کامیابی
ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ اس کی دنیا بھی خوبصورت ہو، اس کی دنیا میں بھی کامیابی ہو اور آخرت بھی کامیاب ہو۔ تو اس کے لیے ایمان والوں کو رب کائنات نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ ایمان والوں تمہارے لیے خوشخبری ہے، دنیا میں بھی تم ہی کامیاب ہو اور کل قیامت والے دن بھی ایمان والے ہی کامیاب ہوں گے۔ تو پہلی آیت کریمہ میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا بے شک مراد کو پہنچے وہ لوگ جن کو اللہ خالق کائنات نے ایمان عطا فرمایا۔ اب اس کے بعد وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جن کو ہم پہچان سکتے ہیں کہ اللہ خالق کائنات نے ایمان والوں کی نشانیاں کیا ارشاد فرمائی ہے۔ صرف کلمہ پڑھنا زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ صرف کلمہ پڑھنے سے، اپنے آپ کو ایمان والا کہنے سے، اپنے آپ کو مسلمان لکھوانے سے بندہ کامیاب اور مومن نہیں بنتا، بلکہ اللہ خالق کائنات نے سورۃ مومنون کی ابتدائی 8-10 آیات میں اپنے ان بندوں کی نشانیاں ارشاد فرمائی ہیں کہ جن کو ہم دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایمان والے ہیں اور یہی کامیاب ہے۔ پہلی نشانی خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون۔ ایمان والوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں۔ اپنی نمازوں میں اللہ خالق کائنات کی ذات کی بارگاہ میں جب جھکتے ہیں تو ان کی زبان بھی اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتی ہے، ان کے دل بھی اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں۔ تو فرمایا ایمان والے جو ہے ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی نماز میں بڑا خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، عاجزی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اکثر میں نے اور آپ نے 2 لفظ سنے ہیں، خشوع اور خضوع۔ خشوع کا معنی ہوتا ہے اپنے جسم کو، اپنی زبان کو، اپنی نگاہوں کو، اپنے ہاتھوں کو، پورے جسم کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینا، اور خضوع کا مطلب ہوتا ہے کہ بندے کا دل بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہو۔ ہماری نمازیں اللہ کرے اس طرح کی ہو جائیں کہ ہم زبان سے بھی اللہ کی بارگاہ میں گفتگو کر رہے ہو، ہمارے دل بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ تو ایمان والوں کی پہلی نشانی یہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، وہ اپنی نمازوں کو اس انداز کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں ان کی زبان بھی اللہ کے ساتھ گفتگو کرتی ہے اور ان کا دل بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنی نماز میں نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بہت سختی کی اور ارشاد فرمایا یہ لوگ اس سے باز آ جائے۔ جو لوگ دوران نماز اپنی نگاہوں کو ایک جگہ نہیں ٹکاتے، بلکہ کبھی اوپر دیکھا، کبھی ادھر دیکھا، کبھی ادھر دیکھا، حضور فرماتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو ایک جگہ پر رکھیں، اس کام سے باز آ جائے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کی نظریں بھی چھین لے۔ یہ نماز کوئی چھوٹا کام نہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں بندہ آ کے جب نماز پڑھتا ہے تو کوئی چھوٹا کام نہیں، بہت بڑا کام ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، کہ بے شک نماز مومن کی معراج ہے۔ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، جس وقت بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوتا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت بندے اور اس کے رب کے درمیان کوئی فرق نہیں، اتنا فاصلہ نہیں ہوتا، بلکہ رب اور بندہ بالکل ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ یہ تو ہماری آنکھوں میں
ایسے پردے ڈال رکھے اللہ خالق کائنات نے کہ ہم اپنی نگاہوں سے اپنے رب کے جلوے نہیں دیکھ سکتے۔ اگر اللہ اپنی رحمت سے ان پردوں کو ہٹا دے اور بندہ سجدے میں جائے اور اللہ ان پردوں کو ہٹا دے، یقین مانے بندہ ساری عمر سجدہ ہی کرتا رہے، کوئی بندہ سجدے سے ساری نہ اٹھائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا، یا علی کرم اللہ وجہ کریم، آپ جس رب کی عبادت کرتے ہیں، اے علی آپ جس رب کی نماز پڑھتے ہیں، جس رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، کبھی اپنے رب کا دیدار بھی کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، او بندے تو کہتا ہے کہ کبھی رب کا دیدار کیا ہے؟ علی نے تو اس وقت تک اپنے سر سجدے سے کبھی اٹھایا ہی نہیں جب تک اپنے رب کی ذات کا دیدار نہ کرے۔ تو اللہ کرے ہمیں ایسی نمازیں نصیب ہو جائیں، ہم جو زبان سے پڑھتے ہیں ہمارے دل بھی نماز میں ہو، ہماری سارا روح اور جسم نماز میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ یقین مانے جب ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع آ جائے گا، جب ہم یہ بات سوچ لیں گے کہ دنیا کے کسی افسر کے سامنے ہم جائے تو ہم بڑے ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بڑا سوچ سمجھ کے اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں، اپنے جسم کو حرکت نہیں دیتے، بڑا ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے، کوئی دنیا دار کا بادشاہ ہو اس کے سامنے جب جائیں، کسی افسر کے پاس ملاقات کریں۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کس بادشاہ کی بارگاہ میں ہم پہنچے ہوئے ہوتے؟ جو پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے، جو اس پوری دنیا کو رزق دینے والا ہے، جس کے حکم سے پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ اللہ کے بندوں، اس کی بارگاہ میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز میں نہ خشوع ہوتا ہے نہ خضوع ہوتا ہے، ہماری زبان کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، ہمارا دل کہیں اور پہنچا ہوتا ہے، ہمارے دماغ میں کوئی اور سوچیں ہوتی ہیں۔ تو ایسی نمازیں پھر اللہ کی بارگاہ میں جب ہم ایسی نمازیں پڑھتے ہیں تو ہمیں ان کا کیا فائدہ ملے گا؟ ایمان والا جو بندہ ہوگا اس کی یہ نشانی ہے کہ اس کی نماز میں عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی۔ جب وہ قرآن نماز میں پڑھے گا تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھے گا، جب اللہ کی بارگاہ میں رکوع کرے گا تو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کرے گا، جب اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا تو بڑا سکون کے ساتھ جھکے گا۔ اس کی نماز بالکل سکون والی نماز ہوگی، خشوع والی نماز ہوگی۔ تو ایمان والے بندے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی نماز میں خشوع اور خضوع ہوگا، عاجزی اور انکساری ہوگی۔ مطلب وہ ایسا بندہ ہوگا جو نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہوگا، اس کو دنیا کا کوئی کاروبار، دنیا کی کوئی بھی طاقت، مال دولت اولاد رشتہ دار، ساری یہ چیزیں اس کے سامنے آ جائیں، ان کو ایک طرف کر دے گا، اللہ کی نماز کو نہیں چھوڑے گا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کو نہیں چھوڑے گا۔ تو ایمان والے کی پہلی نشانی اللہ نے ارشاد فرمائی کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کرتے ہیں۔ والذین ہم عن اللغو معرضون، اور دوسری نشانی ارشاد فرمائی کہ جو ایمان والے ہیں وہ لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں، لغو کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ایسے کاموں کی طرف نہیں جاتے، ایسی جگہ نہیں جاتے جس جگہ جا کر انہیں کوئی فائدہ نہ ملے۔ لغو کیا ہے؟ ایسے کام ہیں، ایسی باتیں ہیں، ایسی مجلسیں ہیں جن کا نہ بندے کو دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ کل قیامت والے دن کوئی فائدہ ہو۔ ایمان والا بندہ نہ تو خود فضول باتیں کرے گا اور نہ فضول قسم کی مجلسوں میں جا کے بیٹھے گا۔ اگر اس کو کہیں اس طرح کا کوئی معاملہ درپیش آئے کہ کسی جگہ جائے تو مومن دیکھے کہ یہ تو فضول باتوں میں مصروف ہیں، تو مومن اس جگہ ٹکے گا نہیں بلکہ اس جگہ کو چھوڑ دے گا۔ تو ایمان والے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہوگا، اور دوسری نشانی یہ ہے اللہ کے
قرآن میں یہ ارشاد فرمایا رب خالق کائنات نے کہ وہ لغو باتوں سے منہ موڑنے والے ہوتے، دکانوں پہ بیٹھ کر بلا وجہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، چوکوں اور چوراہوں میں بیٹھ کر بلا وجہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ اور آج کل ہمارے نوجوان جن پر ہمیں اپنے مستقبل میں بڑا مان ہے کہ مسلمانوں کے نوجوان مستقبل میں اسلام کی ترقی میں، اسلام کے عروج میں اپنا کردار ادا کریں گے، آج کے مسلمانوں کو دشمن نے اور مغرب کے ذہن ان کے اندر مسلط ہو گئے ہیں کہ انہوں نے لغو کاموں کو بہت زیادہ کام دینا شروع کر دیا۔ وقت موبائل فون کی صورت میں فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، اس پر مختلف قسم کی گیمیں ہیں، موبائل فون ان کے پاس ہوتا ہے، گھنٹوں وقت گزار دیتے ہیں، نہ کوئی دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، اپنا وقت برباد کرتے ہیں۔ اور اس وقت برباد کرنے کا انہیں پتہ اس وقت چلے گا جب یہ جوانی کے دن ان کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ تو ایمان والا جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے، جس کو ہم ایمان والا کہتے ہیں، اس کی دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ فضول کاموں میں، فضول باتوں میں، فضول لوگوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے وقت کی قدر کرتا ہے۔ ایمان والے کی اب کیا نشانی ہوگی؟ اس کے پاس اگر فارغ وقت ہوگا، اس کے پاس دنیا داری کے کام سے جب وہ فارغ ہوگا تو ایمان والے کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ مسجد کا رخ کرے گا، وہ آ کر اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھے گا، کبھی وہ قرآن کی تلاوت کرے گا، کبھی وہ اللہ کی ذات کا ذکر کرے گا، کبھی اس کی زبان سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہوں گے۔ تو ایمان والا جو لا الہ الا اللہ کو دل سے قبول کرتا ہے، اس کی یہ نشانی ہے کہ اپنے آپ کو فضول باتوں میں اپنا وقت برباد نہیں کرتا، بلکہ اپنے وقت کو خوبصورت اور اچھے کاموں میں گزارتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتا ہے۔ تو دوسری نشانی خالق کائنات نے یہ ارشاد فرمائی اور پھر فرمایا والذین ہم للزکاۃ فاعلون، اور تیسری نشانی ایمان والوں کی کہ وہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں۔ اب اس زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ اس زکوٰۃ سے ایک تو یہ زکوٰۃ مراد ہے جس کا حکم خالق کائنات نے اور اللہ کے نبی نے ہمیں کئی مرتبہ عطا فرمایا کہ تمہارے مال میں سے جب 1 سال تک تم صاحب نصاب رہو، تمہارے پاس اتنا مال ہو کہ 1 سال تک تم اتنے مال کے مالک رہو جس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے، تو تمہیں چاہیے کہ زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اب ایمان والے کو اللہ نے حکم عطا فرمایا، اس کے پاس مال ہے، جب وقت ہوتا ہے، سال پورا ہوتا ہے تو ایمان والا زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، اللہ کی مخلوق پر زکوٰۃ خرچ کر دیتا ہے۔ لیکن جس کے ایمان کی کمزوری ہوتی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے، اگر اس میں سے میں نے اتنا خرچ کر دیا تو میرا تو مال کم ہو جائے گا، میرے مال میں تو کمی آ جائے گی۔ تو یہ اس کی سوچ ہے۔ اللہ پر اگر ایمان اور یقین ہو، اللہ کے حکم کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اگر بندہ زکوٰۃ ادا کرے، اپنے مال کو زکوٰۃ کی ادائیگی سے پاک کر لے، تو اللہ اس کے مال میں اتنی برکتیں عطا فرمائے گا، اتنی برکتیں عطا فرمائے گا کہ اس کے جو ایسے کام جو لوگ کروڑوں میں نہیں کر سکتے، اللہ اس کے لیے ہزاروں میں آسان کر دے۔ تو ایمان والے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور جب وہ زکوٰۃ دیتے ہیں اس وقت ایک کام وہ اور بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے دل کو صاف کر رہے ہوتے ہیں، تزکیہ نفس کا اپنا جو ہے وہ بہتر بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ جب مال خرچ کرنا ہو، اللہ کا حکم ہو کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، تمہاری فصلوں میں عشر تم پر واجب ہے، عشر دیا کرو، یہ رمضان المبارک عید تک تم نے فطرانہ ادا کرنا ہے، تو ایمان والے اللہ کا جب یہ حکم سنتے ہیں تو خوش دلی کے ساتھ اللہ کے بندوں پر وہ فطرانہ عشر اور زکوٰۃ خرچ کر دیتے ہیں۔ لیکن
جن کے دلوں میں کوئی تھوڑا بہت شک شبہ ہوتا ہے کہ ہم مال خرچ کریں گے تو ہو سکتا ہے ہمارا مال جو ہے وہ کم ہو جائے، تو وہ جب مال کے بارے میں سنتے ہیں کہ یار زکوٰۃ دیا کرو، عشر ادا کیا کرو، فطرانہ ادا کرو، تو ان کے دل میں بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ ہم اگر یہ اتنے پیسے خرچ کر دیں گے تو ہماری تو دولت کم ہو جائے گی۔ پھر اللہ خالق کائنات ان کو یہ نہیں کہتا کہ کسی بندے کو بھیجتا ہے کہ اس سے کہہ دے کہ میں تجھ سے ناراض ہوں۔ پھر اللہ خالق کائنات ایسی مصیبتوں میں، ایسی تکلیفوں میں مبتلا کر دیتا ہے، کبھی وہ ہسپتال میں رقم خرچ کر رہا ہوتا ہے، کبھی کورٹ کچہری میں جاتا ہے وہاں لاکھوں روپے خرچ کر دیتا ہے، کبھی اس کو کوئی ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ صبح شام اس کی اتنی دوائی ہوتی ہے کہ اس کے لیے وہ دوائی کا پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم ایمان والے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ایمان والوں کی یہ نشانی ہے کہ زکوٰۃ کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ جس وقت وہ اپنے ہاتھوں سے اللہ کی بارگاہ میں رقم خرچ کرتے ہیں، ان کے دل میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کھلے دل کے ساتھ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ ان کے مال میں اتنی برکتیں عطا فرماتا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس لاکھوں روپے ہوتے ہیں، اتنا کام ان کا آسان نہیں ہوتا، ان کے پاس ہزاروں ہوتے ہیں اور وہ ہزاروں سے لاکھوں سے بھی زیادہ کام کر لیتے۔ اور یہ آپ آزما لیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جب آپ ان کو دیکھیں گے تو ان پر خوشحالی ہوگی، بدحال نہیں ہوں گے، پریشان نہیں ہوں گے، ان کے دل ہر وقت مطمئن ہوں گے۔ اور جو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات نہیں کرتے، جو اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں رقم خرچ کرنے سے ڈرتے ہیں کہ ہمارا مال کم ہو جائے گا، جب آپ ان کو دیکھیں گے تو پریشان ہوں گے، ہر وقت کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوں گے، جب بھی پوچھیں گے پریشانی بتائیں گے۔ تو اس پریشانی کا حل یہی ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے، اپنے مال کو اگر آپ صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ ادا کیا کرے۔ اگر اللہ نے آپ کو مال عطا کیا ہے، اگر آپ ذمہ دار ہیں، آپ کے پاس زمین ہے، عشر ادا کیا کریں۔ اب دیکھیں ہماری یہ غفلت ہے، ہم عشر ادا نہیں کرتے۔ جن کے پاس زمینیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنا خرچ کر کے اب اتنا اللہ کے راستے میں کیسے خرچ کریں، کھادیں بھی مہنگی ہیں، سپرے بھی مہنگے ہیں، واپڑا نے بجلی بھی مہنگی کر دی، اتنے خرچے ہیں، تو اب ہم اتنا حصہ اللہ کے راستے میں کیسے خرچ کریں۔ اب دیکھ لے، ابھی فصلیں جو آپ لوگوں نے کاشت کی ہیں، اگر مہینہ پہلے دیکھے تو کتنی خوبصورت فصلیں تھیں، ذمہ دار کا، دیکھنے والے کا دل خوش ہو جاتا تھا۔ اتنی خوبصورت گندم کی فصل ایس طرح خوبصورت لگتی کہ دل سکون آ جاتا تھا ذمہ دار کو دیکھ کر، دوسرے لوگ بھی دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ لیکن اچانک اللہ نے موسم کی ایسی تبدیلی کی ہے، آج جس نے کاشت کی تھی وہ بھی پریشان ہے، وہ بھی سوچتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، اور جس نے کاشت نہیں کی لیکن ویسے وہ پاس سے گزرتا ہے تو اس کو بھی افسوس ہوتا ہے۔ تو یہ کہ اللہ کے جو حکم ہے، اللہ نے تھوڑا ہی ہماری طرف خط بھیجنا ہے کہ جا فلاں بندے سے کہے تو عشر ادا نہیں کرتا، اگر تو ادا نہیں کرے گا تو میں ایسا کر دوں گا۔ وہ کوئی ہمارا محتاج ہے؟ اس نے کوئی ہمارے حکم اور ہمارے ذہن کے مطابق کام کرنا ہے؟ وہ تو بے نیاز ذات ہے، اللہ الصمد ہے، جو چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے کر دیتا ہے، اس کو روکنے والا کوئی اس کائنات میں نہیں۔ تو ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جو وہ مال دولت خرچ کرنا ہوتا ہے تو بڑی خوش دلی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان پر جو زکوٰۃ ہوتی، فرض ہوتی ہے، اس کو ادا کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایمان والے کی یہ نشانی ہے، اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔
اپنی شرم گاہوں سے کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جن سے مالک ناراض ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی نے ایک خوبصورت جملہ، دو جملے ارشاد فرمائے، اور یہ ارشاد فرمایا اتنا آسان سا جنت، جس جنت کے لیے لوگ بڑی محنت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، طرح طرح کی کوششیں کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں بڑا بڑا خرچ کرتے ہیں۔ کس لیے خرچ کرتے ہو؟ کس لیے نمازیں پڑھتے ہو؟ پوچھیں گے نا، تم نے جو روزہ رکھا ہے کس مقصد کے لیے روزہ رکھتے ہو؟ یار اتنے روپے خرچ کر کے تم حج پر جاتے ہو، کیوں جاتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ ہم جو بھی یہ نیک عمل کرتے ہیں اس مقصد کے لیے، اس بات کے لیے کرتے ہیں کہ ہمارا مالک ہم سے راضی ہو جائے، اور جب ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے گا تو ہمیں انعام کیا ملے گا؟ وہ لوگ کہتے ہیں قیامت والے دن اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو جس جنت کے لیے اتنی محنتیں کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دو چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 1000 نہیں، 5000 نہیں، 100 نہیں، دو چیزوں کی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون سی دو چیزیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کی مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شب معراج کی رات دوزخ کے لوگوں کا مشاہدہ فرمایا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جو سب سے زیادہ جہنمی تھے ان کے بارے میں جب مجھے پتہ چلا تو سب سے جہنم میں جانے کا جو سب سے بڑا ذریعہ تھا زبان کی بد احتیاطی ہے۔ جو لوگ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے، اللہ خالق کائنات کے محبوب فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جہنمی جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ وہ اپنی زبانوں کی حفاظت نہیں کرتے، اس زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، اس زبان سے دوسرے مسلمان بھائی کی غیبت کرتے، اس زبان سے دوسرے مسلمان بھائی کے گلے شکوے کرتے، اس زبان سے غرور اور تکبر کے بول بولتے، اس زبان سے ایسے ایسے جملے نکالتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے جملے ہوتے ہیں۔ تو پہلی چیز ارشاد فرمائی کہ مجھے اپنی زبان کی حفاظت کی تم ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور دوسری فرمایا کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت کی حفاظت کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو ایمان والے کی بھی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، ہاں سوائے جو ان کی بیویاں ہیں جو ان پر حلال ہیں، یا اسلام کے ابتدائی دور میں لونڈیاں حلال تھی تو جو ان کے ساتھ وہ معاملہ شرعی معاملہ ہے اس پر تمہیں کوئی ملامت نہیں۔ اور فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، اور جو اس حد کو کراس کرتے ہیں، نکاح جیسے مقدس رشتے کو اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں حکم عطا فرمایا، ان کے پاس اپنی بیویاں ہوتی ہیں، تو جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر آگے بدکاری کرتے ہیں، زنا کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، تو فرمایا یہ اللہ کی حدوں کو کراس کرنے والے، اور جو اللہ کی حدوں کو کراس کرے گا اس دنیا میں بھی ناکام ہوگا، قیامت والے دن بھی ناکام ہوگا۔ اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کریں، اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کریں، اپنے آپ کو بدکاری کے کاموں کے قریب بھی نہ جانے دیں، ایسی سوچ بھی اپنے دماغ میں نہ آنے دیں جو آپ کو غلط کام کی طرف لے جائے۔ اگر آج میں اور آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کریں گے تو یہ بات 100% درست ہے
کہ جو بندہ کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف غلط نگاہ اٹھاتا ہے اس پر یہ اس دنیا میں ادھار ہے، اس وقت تک اس کو موت بھی نہیں آئے گی جب تک وہ خود اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ نہیں کرے گا کہ اس کی ماں بہن بیٹی کی طرف وہ غلط نگاہ اٹھا رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کروں گا تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ میرا گھر محفوظ ہوگا، میری بہن، میری بیٹی، میری ماں اور میرے گھر والوں کی عزت محفوظ ہوگی۔ تو ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ بے حیائی اور فحاشی کے کاموں کی طرف نہیں جاتے، وہ بدکاری کے کاموں کی طرف نہیں جاتے، وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، نگاہوں کو پاکیزہ رکھتے ہیں۔ قرآن نے، خالق کائنات نے عورتوں کو قرآن مقدس میں حکم عطا فرمایا کہ وہ پردہ کیا کریں، اپنے چہروں کو، اپنی زینت کو چھپایا کریں۔ اب آج کل نوجوان اکثر یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو حکم ہے کہ پردہ کیا کریں، اپنے زینت کو، اپنے جسم کو ظاہر نہ کیا کریں، تو ہم کیا کریں؟ عورتیں تو بلا وجہ نہ پردہ کرتی ہیں اور فحاشی والے اور غلط کپڑے پہن کر بازاروں میں پھرتی ہیں، تو ہم کیا کریں؟ اللہ کے بندے، اے نوجوان، جس مالک نے عورت کو پردہ کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے اس مالک نے تمہیں بھی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اگر وہ عورت پردہ نہیں کرتی، اگر وہ اپنے جسم کی حفاظت نہیں کرتی تو اس کا جواب اس نے اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ تو نے اپنی نگاہوں کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ تو اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھ، تو اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کر، تو اپنی نگاہوں کو اس انداز کے ساتھ رکھ کہ تیری نگاہیں غیر کی طرف نہ اٹھے۔ اس بات کی میں ضمانت دیتا ہوں، اللہ کا قرآن ضمانت دیتا ہے، میرے پیارے محبوب کی ضمانت موجود ہے کہ جو بندہ لوگوں کی عزت کی طرف بد نگاہی نہیں دے، اپنی نگاہیں بد نہیں کسی کی طرف ڈالے گا، اس کی عزت بھی محفوظ رہے گی۔ تو ایمان والوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ایک نشانی یہ ارشاد فرمائی کہ والذین هم لأمانتهم وعہدهم راعون۔ اگلی نشانی ایمان والے جو ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ امانت ان کے پاس آئے، مال کی صورت میں ہو یا کسی کا راز ہو، جب کوئی بندہ کسی کو بات بتائے نا، یا کسی بندے کی کوئی بات بندہ دیکھ لے، معلوم ہو جائے، تو اب اس پر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس امانت میں خیانت نہ کرے۔ ہم نے امانت میں خیانت کا یہ مطلب سمجھا ہے کہ کوئی بندہ کسی کو کوئی پیسے دے دیتا ہے، کوئی سونا دے دیتا ہے، کوئی چیز دے دیتا ہے کہ یار میری یہ امانت ہے، اس کو اپنے پاس رکھنا، میں تم سے کبھی واپس لے لوں گا۔ تو یہ امانت میں خیانت یہ بھی ہے، لیکن یہ بھی امانت میں خیانت ہے کہ کوئی بندہ آپ کو کوئی بات بتا دے کہ یار فلاں بات اس طرح ہے، تو آپ وہ بات لوگوں کو بتاتے پھریں، تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اور جو امانت میں خیانت کرتا ہے، امانت میں دیانتداری نہیں برتتا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ منافق ہے۔ منافق بندے کی 4 نشانیاں حضور فرماتے ہیں، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا تو اس کو پورا نہیں کرے گا، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا، اور جب اگر کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو گیا تو اس کو معاف کرنا چاہیے۔ بندے کے ساتھ اگر کوئی لڑائی کرے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے، لیکن منافق بندے کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو اپنی زبان سے گالیاں نکالتا ہے۔ تو ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ وہ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور پھر فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔
یہ جتنی بھی نشانیاں اللہ خالق کائنات نے ایمان والوں کی یہاں ارشاد فرمائی ہیں، ابتدا بھی نماز سے کی ہے کہ ایمان والے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، اور آخری نشانی یہ ارشاد فرمائی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب وہ ایمان والا ہوتا ہے جب اللہ کے گھر سے اس کو اذان کی آواز آتی ہے، وہ کاروبار کر رہا ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، پہلے رب کی بارگاہ میں نماز پڑھتا ہے۔ وہ اپنے بیوی بچوں کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، اللہ کے گھر سے اذان کی آواز سنتا ہے، ساری مجلس کو چھوڑ دیتا ہے اور آ کر مسجد میں نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ ایمان کی نشانی ہے، ایمان کامل ہونے کی یہ نشانی ہے کہ بندے کو خالق کائنات کی طرف سے جب بھی اذان کی نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو مومن سارے دنیا داری کے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتا ہے، نماز کو قضا نہیں کرتا، باجماعت نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور نماز اللہ کی کتنی خوبصورت عبادت ہے، نماز کی وجہ سے اللہ بندے پہ کتنا راضی ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے، جس وقت وہ آ کر صف میں کھڑا ہو کر تکبیر کہنے کے لیے اپنے ہاتھ بلند کرتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، یہ میرا فلاں بندہ میری بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، دیکھو اس کے جسم پر، اس کے نامہ اعمال میں بہت سے گناہ ہیں، بہت سے اس کے غلطیاں اور خطائیں ہیں، بہت سی نافرمانیاں ہیں اس کے ذمے، تو ایسا کرو کہ اس کے گناہوں کو اس کے جسم سے دور کر دو، تاکہ بندہ جو میرا بندہ ہے میری بارگاہ میں پاک صاف ہو کر، گناہوں سے پاک ہو کر میری بارگاہ میں سجدہ کرے۔ فرشتے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اس کے گناہوں کو ایک گٹھڑی میں باندھ کر ایک طرف رکھ دیتے۔ بندہ نماز پڑھتا ہے، فجر ہو، ظہر ہو، عصر، عشاء، کوئی بھی نماز ہو، نماز پڑھ کے جب بندہ دعا مانگ کے واپس جانے لگتا ہے تو اللہ کے فرشتے کرتے ہیں اے رب جلیل، اے رب کائنات، تیرے بندے نے نماز پڑھ لی ہے، اب وہ گھر جانے کے لیے تیار ہے، دعا مانگ رہا ہے، مالک جو اس کے گناہ ہم نے اس کے جسم سے علیحدہ کیے ہیں، جو گناہوں کی ہم نے گٹھڑی علیحدہ باندھ کے رکھی ہے، اب یہ گناہ واپس اس پر ڈال دے۔ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو میری رحمت اب یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرے بندے کے جسم سے جو گناہ ایک طرف ہٹ گئے ہیں دوبارہ تم اس کے جسم پر ڈالو، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دو۔ تو اتنا بڑا کرم ہوتا ہے جب بندہ نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، اتنی بڑی رب کی مہربانی ہوتی ہے جب بندہ نماز پڑھتا ہے، اور ایمان مکمل ہونے کی یہ نشانی ہے کہ بندہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ معراج کی رات جب اللہ کے نبی اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو جب واپس آنے لگے تو اللہ نے حضور کی امت کے لیے یہ نماز کو تحفہ کے طور پر امت کی طرف بھیجا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے نماز، اور آج آپ خیال کریں کہ ہم نمازوں میں کتنی سستی کرتے ہیں، ہم نمازوں کو کوئی وقت نہیں دیتے، ہماری نماز ہم پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تو کوئی بات نہیں، حالانکہ بزرگوں کی صرف جماعت رہ جاتی تھی یا ان کی تکبیر اولیٰ قضا ہو جاتی تھی تو وہ اتنا پریشان ہوتے تھے، اتنا پریشان ہوتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے دنیا کا ان کا کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ تو ایمان والوں کی یہ کچھ نشانیاں ہیں جو اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمائی ہیں کہ اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں ایمان والے، لغو باتوں سے، فضول باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ تیسری نشانی، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں پابندی کے ساتھ، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور امانت میں دیانت کرتے ہیں،
اور وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور آخر میں پھر ارشاد فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی نمازوں کو قضا نہیں ہونے دیتے، کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جس وقت بھی ان کو وقت ملے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک هم الوارثون، اور یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں، الذین یارثون الفردوس، یہی لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ اپنے ایمانوں کو مضبوط کریں، یہ چند باتیں ہیں، ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ دعا مانگا کریں کہ یہ جو آیات ہے قرآن مقدس کی سورۃ المؤمنون کی، کہ اللہ خالق کائنات نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرمائے، اللہ خالق کائنات لغو اور فضول باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ خالق کائنات اگر صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ خالق کائنات اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، امانت میں دیانت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو وعدہ کرتے ہیں اللہ اس وعدہ کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر نماز کے بارے میں اللہ پھر فرماتا ہے کہ ایمان والے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے، اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا ہے انہی لوگوں کے لیے میں نے جنت بنائی ہے، یہ اس دنیا سے جب جائیں گے تو جنت الفردوس ان کا انتظار کر رہی ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات قرآن مقدس کی ان نورانی آیات کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔